بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے ایک ایسے موضوع پر بات کرنی ہے کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ، کیا ہمارے ادارے اور کیا ہماری حکومت ہمارے قومی نشریاتی اداروں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گی جو بنیادی طور پر پاکستان کے نظریے پر ہی یقین نہیں رکھتے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ آپ سب سے پہلے سنیے وہ پروگرام جو عشرت ثاقب نے ریڈیو پاکستان پر کیا اور جو 3 بار چلا، اور اس میں عشرت ثاقب وزیر اعظم اور اسرائیل کے درمیان کیا رشتہ جوڑ رہی ہیں اور ان سے کیا کہلوایا ہے ان لوگوں نے جو ان نشریاتی اداروں کے اس وقت ذمہ دار ہیں۔ سنیے عشرت ثاقب کو۔ صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ نگراں وزیر اعظم نے ہر فورم پر اسرائیل کی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ناظرین، اب آتا ہوں میں اس موضوع پر کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو اسٹیٹ اونڈ ادارہ ہے اور جس سے سعودی عرب اور UAE کے خلاف ایسے پروگرام کرائے گئے، ایسی باتیں کرائی گئیں کہ تقریباً سعودی عرب اور UAE کو ان پروگرام میں گالیاں ہی نکال دی گئیں۔ یہ دونوں ممالک وہ ہیں جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسٹیٹ کے یہ ادارے پاکستان کا چہرہ ہیں، چہرہ بناتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو کیوں ان کا ذمہ دار بنایا ہے کہ سعودی عرب اور UAE کے خلاف پروگرام کرنے والا اینکر کہتا ہے کہ جس نے مجھ سے پروگرام کرایا وہ پروگرام سے پہلے مجھے آ کر کہتا ہے ان ملکوں کو منڈ کے رکھو۔ اچھا، یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ سعودی عرب اور UAE کو منڈنا ہمارا ایجنڈا، یعنی پاکستان کا ایجنڈا تو نہیں ہے۔ یہ کس ملک کا ادارہ ہے؟ یہ کس غیر ملکی طاقت کا ادارہ ہے؟ مجھے ذرا بتا تو دیں، یہ کس غیر ملکی طاقت کا ایجنڈا ہے؟ اور آپ ریڈیو پاکستان اور PTV پر ایسے پروگرام کیوں کرا رہے ہیں؟ میرا سوال یہ بھی ہے کہ SIFC سے جو انویسٹمنٹ ہم لا رہے ہیں، کیا مرتضیٰ سولنگی، اون شاہی اور طاہر حسن اس ایجنڈے کو سبوتاژ نہیں کر رہے؟ اور اسٹیٹ اونڈ اداروں میں ایسے لوگ کیوں ہیں جن کی پاکستان یعنی اندر ہی اندر پاکستان سے بھی مخاصمت ہے اور پاکستانی اداروں سے بھی مخاصمت ہے؟ اور وہ پروگرام سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اینکر کہتا ہے کہ اون شاہی نے مجھے کہا منڈ کے رکھو۔ اچھا، آپ نے اون شاہی کو، میرے مخاطب جناب مرتضیٰ سولنگی ہیں، کہ آپ نے اون شاہی کو OSD بنانے کے بعد آپ انہیں سفارتی تقریبات میں لے جاتے ہیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جو ملک دشمن سرگرمیاں ہیں، آپ لوگوں کو، سفارتی لوگوں کو، سفارتکاروں کو کیا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اون کرتے ہیں؟ اب ہوا یہ
کہ جناب اون شاہی نے، میں جناب کہہ رہا ہوں، جناب اون شاہی نے پروگرام سے پہلے اس اینکر کو کیا کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محترمہ شاہرہ صاحبہ اس پر انکوائری کرائیے، اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ ذرا سن لیجئے کہ اون شاہی نے اینکر کو کیا کہا۔ السلام علیکم، میرا نام حافظ نجم الثاقب ہے اور میں بطور مارننگ شو اینکر پی ٹی وی نیوز کے ساتھ منسلک تھا۔ 6 نومبر 2023 پیر کی صبح مارننگ شو میں اسرائیل اور غزہ کے ٹاپک پر جو سعودی عرب اور یو اے کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے پیچھے کی حقیقت میں بتانا چاہتا ہوں۔ 3-4 روز قبل اس پروگرام سے مجھے آن صحیح ہمارے ڈی سی اے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اسلامک ممالک، پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، آپ سے یس ڈیلی ڈسکس ہوتا ہے، اینڈ ہی واز لائک کہ اس میں عرب ممالک، اسلامک ممالک اور کیٹیگوریکلی ہی مینشن یو اے ای اینڈ سعودی عرب، ان کو بیش کریں، ان کے الفاظ تھے منڈ دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے اس نے کیا کیا، پاکستان کے پاس بھی اٹامک پاور تھا، اور میں ہنسنے لگ گیا، اینڈ واز لائک میں نے ہنسی میں بات ٹال دی، تو انہوں نے مجھے دوبارہ سے زور دیا کہ نہیں، یو ہیو ٹو ڈو دس، ادروائز یو ول فیس سم کنسیکوینسز سیم لائک آسما اقبال۔ تو میں نے بولا ان کو کیا ہوا، تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ پتہ کر لیں، تو مجھے پھر پتہ چلا کہ وہ آف ایئر ہے۔ تو اس ساری سچویشن اور میرے اگینسٹ ایکشن نہ ہو، اس لیے رائٹ آفٹر جو پہلا پروگرام بنا منڈے کو، میں نے یہ سوال اس میں کر دیا، اور اس سوال کے بعد کی پھر سچویشن جس طریقے سے ہوئی کہ وہ میری طرف سے سوال آیا، وہ مینشن ہوا، اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اٹ واز می ہو ٹاک اباؤٹ دس، جس نے وہ سوال مینشن کیا، لیکن دس از دا ریئل سچویشن کہ وہ ہمارے ڈی سی اے اور ڈی این آن صاحب، ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی، اور ان کی طرف سے کیٹیگوریکلی اسلامک ممالک کو بیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب میرا سوال یہ بھی ہے کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ان لوگوں کے حوالے کیوں کیے گئے؟ اب میرا سوال یہ بھی ہے، جو وزیر اعظم جناب انوار الحق اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ایجنڈے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں جناب انوار الحق، ان کو صرف نظر کیوں کر رہے ہیں، ایسی باتوں کو صرف نظر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو 27 فوجی جوانوں کی شہادت ہوئی، اس دن انہوں نے، شکلیں دیکھیے ان کی کتنے خوش ہیں، کہ انہوں نے جشن طرب رقص و سرور کی محفل سجائی، منائی، لیکن ابھی تک کسی ادارے نے ان کو پوچھا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو پاکستان کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے محافظ ہیں، جنہوں نے پاکستان بچا رکھا ہے، جو اپنا خون دے کر اس ملک کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اور مرتضی سولنگی صاحب، آپ جو ریڈیو پاکستان پر اسرائیل کی حمایت میں پروگرام کراتے ہیں، آپ جو پی ٹی وی پر سعودی عرب اور یو اے ای کے خلاف بھرپور پروگرام کراتے ہیں، آپ جو 27 شہداء کی شہادتوں کے دن جشن طرب مناتے ہیں، میں آپ یہ امید آپ سے رکھوں کہ آپ پاکستان کے حامی ہیں، یا اس کا نتیجہ کچھ اور ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔